میرا اس وقت مقصود آپ طلباء سے بہت لمبی گفتگو کرنا نہیں ہے۔ میں بنیادی دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش تھی کہ سندھ کے متعدد مقامات پر دورے ہوں، کورسز ہوں، طلباء کے لیے ہوں، عوام کے لیے ہوں، ہر طبقے کے لوگ عقائد کو سیکھیں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے محنت فرمائی ہے، مولانا محمد احمد حنفی نے کام کیا ہے، آپ نے ان کا تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ بھرپور جڑے ہیں۔ اساتذہ کرام میں ان سے معلومات دیتا رہا ہوں، جو اساتذہ کرام یہاں پڑھانے والے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ قبولیت سے نوازے۔ طلباء بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ آئے ہیں، گرمی کے موسم کے اندر آئے ہیں۔ یہ باضابطہ ہمارا سندھ کے اندرونی علاقوں کا باضابطہ پہلا دورہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین کی حد تک امید ہے، قیامت تک جتنے دورے ہوں گے سندھ میں عقائد کے والے سے، اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا، کہ جو شخص بھی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا اجر اس کو بھی دیتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے سارے افراد کا اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اہل حق کے ساتھ رہنا ہے اور اہل باطل سے بچنا ہے۔ قرآن کریم پر غور فرمائیں گے تو قرآن کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم نے اوامر کو لینا ہے، نواہی سے بچنا ہے، مامورات کو لینا ہے، منہیات سے بچنا ہے۔ مامورات کا نام خیر ہے، منہیات کا نام شر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، معمولی سے معمولی خیر کا اجر ملے گا، معمولی سے معمولی شر پہ زجر ہے، تو اجر کو لیں اور زجر سے بچیں۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور دعائیں مانگی ہیں، ان میں آپ نے ایک دعا یہ بھی مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے اور پھر اتباع حق کو میرا رزق بنا دے، باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور اجتناب باطل کو میرا رزق بنا دے۔ جب کوئی چیز اللہ کسی کا رزق بنا دیتے ہیں تو دوسری حدیث پاک میں ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک انسان اپنے مقدر والے رزق کو حاصل نہیں کرتا تب تک اس کی موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اتباع حق کو رزق بنا دے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے اجتناب باطل کو رزق بنا دے۔ اگر یہ مقدر ہو گیا تو اتباع حق ہوگا اور اجتناب باطل ہوگا تو اللہ موت عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ حق کے لیے قبول فرما لے۔ تو میں طلباء کرام سے یہ درخواست کروں گا، آپ اپنا مزاج بنا لیں، ہم نے اہل حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل باطل سے دور رہنا ہے۔ آج رہنا اختیاری ہے اور قیامت کو ہونا اضطراری ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت کو اہل حق کو الگ فرمائیں گے، اہل باطل کی صفیں الگ ہو جائیں گی۔ وہاں اضطرارن ہوگا اور یا اختیارن ہوگا۔ یا اہل حق کے ساتھ ہوں گے تو اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں بالکل سینہ تان کے کھڑا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اہل باطل سے بیزار ہوں۔ اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا، آپ بھی اپنا مزاج بنا لیں، آپ کا وزن ایک چھٹانک ہو یا آپ کا وزن ایک من ہو، وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے، اہل باطل کے پلڑے میں کبھی بھی ہمارا وزن نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل حق کم ہوں یا زیادہ ہوں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن محنت کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے آپ کے علاقے میں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں اہل حق رہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا میں جہاں اہل حق ہیں ان کے ساتھ دعائیں دے کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے۔